ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام طور پر جب بیان کی جاتی ہے تو آپ کا چہرہ، آپ کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی اور آپ کے جسم کی جو شکل و صورت تھی، جو ڈھانچہ تھا، جس سے بہتر اور حسین ڈھانچہ اللہ نے بنایا ہی نہیں، عام طور پر وہ بیان کیا جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، لوگوں کو سننے میں مزہ بھی آتا ہے، اور وہ بھی سیرت ہے، بیان کرنا وہ بھی عبادت ہے. لیکن ہم ویسا نہیں بن سکتے. اللہ نے ہی نہیں بنایا تو ہم ان جیسا کیسے بنتے ہیں؟ شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے. لیکن وہ بیان کرنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عملی پہلو ہے، اور عملی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. آپ جیسی شکل و صورت تو ہم نہیں اپنا سکتے، وہ دنیا میں کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی ہے. تو وہ صرف بیان کرنے کی حد تک ہے، سننے کی حد تک ہے اور ثواب حاصل کرنے کی حد تک ہے. لیکن جو آپ کی زندگی کے پریکٹیکل پہلو ہیں، گوشے ہیں، وہ ہم اپنا بھی سکتے ہیں اور اس کو اختیار بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے. تو آپ کی رحمت کے کیا پہلو ہیں؟ معاشرے و سماج میں جو مختلف لوگ ہیں جن سے معاشرہ و سماج بنتا ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، اسی طرح دنیا میں مختلف مخلوقات ہیں، ان کے سلسلے میں رحمت کے کیا پہلو ہیں، رحمت بھری کیا تعلیمات ہیں، ان کا سلسلہ جمعہ کی اس مختصر سی مجلس میں ہم نے شروع کر رکھا ہے. پچھلے جمعہ میں سماج کے ایک ورگ، ایک گروہ بزرگوں کے بارے میں، بڑی عمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، پورا تو احاطہ تو نہیں کیا تھا لیکن کچھ جھلکیں میں نے آپ کو بتائی تھی. سماج کا ایک کمزور طبقہ بچوں کا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ زندگی کس طرح بسر کرتے تھے، ان پر آپ کی رحمت کس طرح کی تھی،
ان کے ساتھ کس طرح مشفقانہ، شفقت والا، رحم و کرم والا آپ کا برتاؤ تھا اور آپ کا معاملہ تھا، انشاءاللہ آج کی مجلس میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اگر کسی انسان کو نہ ملے تو یہ زندگی تمام تر رونقوں کے باوجود ادھوری اور ناتمام معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ تصور، یہ سوچ، یہ کنسیپٹ ملے گا کہ بال بچوں والی زندگی گزارنا یہ روحانیت میں رکاوٹ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، تو یہ سب جھمیلے چھوڑو، کاروبار کے، بیوی بچوں کے، سنیاسی ہو جاؤ۔ یہ آپ کو عیسائیوں میں بھی ملے گا، یا آپ کو برہمنوں میں بھی ملے گا، یا آپ کو دوسرے تمام مذاہب میں ملے گا، لیکن اسلام ایک پریکٹیکلی دین ہے۔ وہ سماج و معاشرے میں رہتے ہوئے، سماج اور معاشرے کے تمام افراد کو حقوق ادا کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ تو اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کوئی روحانیت میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے ہو اور اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے شادیاں کی، سماجی زندگی گزاری، اور آپ کی اولاد بھی ہوئی، اور آپ کی اولاد کے ساتھ آپ نے عملی بہترین برتاؤ کر کے انسانیت کے سامنے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل رکھا ہے۔ اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو آپ کے ایک غلام تھے جن کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، ابو رافع۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹا ہوا ہے۔ تو غلاموں کی کیا حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن آپ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری پر اس کو ایک غلام ہدیے میں، تحفے میں عنایت فرمایا۔ اولاد اور بچوں کے سلسلے میں اس طرح خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر آپ کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کی سیرت پڑھ لیجیے، بچوں کے ساتھ اتنا پیار بھرا معاملہ، اتنا شفقت بھرا معاملہ، اتنا رحمت بھرا معاملہ کہ آپ کو کسی اور کے یہاں نہیں ملے۔ دنیا کے لوگ تھوڑی سی دیر کے لیے، دکھاوے کے لیے بچوں کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں تو وہ آئیڈیل بن جاتے ہیں، چاہے اے پی جے عبدالکلام ہو، چاہے نہرو جی ہو، چاچا نہرو مشہور ہو گئے کہ بچوں کے ساتھ ہنس پڑ لیے۔ لیکن پوری زندگی آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ میں چند نمونے پیش کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ حضور نے کس طرح زندگی گزاری ہے، صحابہ کے بچوں کے ساتھ آپ نے کس طرح شفقت کا معاملہ کیا ہے، اور غیر کے بچوں کے ساتھ، نان مسلم جو لوگ ہیں ان کے بچوں کے ساتھ آپ نے کیا رحمت بھرا سلوک فرمایا ہے، اس کی ایک ایک یا دو مثالیں پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ نماز جیسی عبادت، نماز جیسی عبادت ہے۔ روایت میں آیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو جب کھڑے ہیں آپ اپنی نواسی کو اپنے کندھوں پر بٹھائے نماز کی حالت میں، اور جب سجدے میں جا رہے ہیں تو کہیں وہ گر نہ جائے، اس کو ایک طرف بٹھا کے نیچے پھر آپ سجدے میں جا رہے ہیں۔ نماز میں آپ کی ایک کیفیت تھی اپنی نواسی کے ساتھ، نواسے ہو، نواسی ہو، پوتے ہو، پوتیاں ہو، یہ سب اپنے ہی بچے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ تھے۔ روایت میں آیا کہ ایک موقع پر ظہر یا عصر کی نماز میں صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے آئے، نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اور آپ اپنے نواسوں میں سے کسی کو ساتھ لائے ہیں۔ تکبیر ہوئی، آپ مصلی کی طرف بڑھے، امام بنے، نواسے کو بٹھا دیا، پاس میں بٹھا دیا،
جماعت کی نماز ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں، سجدہ بہت لمبا ہو گیا، عام معمول کے خلاف سجدہ ہوا، تو صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ اتنا لمبا سجدہ آج کیسے ہوا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہونے لگا کہ اتنا لمبا سجدہ کیسے ہوگا، تو تھوڑا سر اٹھا کے دیکھا، غالباً یہ روایت میں موجود ہے، تو دیکھا آپ پھر سجدے میں ہیں۔ نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، عام روٹین اور معمول کے خلاف آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں اپنے نواسے کو ساتھ میں لایا تھا، یہ یہاں بیٹھا تھا، میں جب سجدے میں گیا تو میری پیٹھ پر پشت پر چڑھ گیا، میری سواری بنا لی اس نے، اور میں نے یہ نہیں چاہا کہ میں جلد بازی کروں، جلدی سے سجدے سے اٹھ جاؤں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو شوق اس کا پورا کر لینے دوں، جب تک یہ سوار رہے میں اسی طرح سجدے میں رہوں۔ فرض نماز میں بچوں کا اتنا خیال فرما رہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں جا رہے تھے، کسی صحابی کی دعوت تھی، صحابہ ساتھ میں تھے، بچے کھیل رہے تھے، دیکھا کہ آپ کا نواسا کھیل رہا ہے، اب لوگوں کی بھیڑ ہے اور حضور کوئی عام معمولی آدمی نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیت کہ اللہ کی ذات کے بعد کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے اپنے نواسے کو دیکھا تو نواسے کو پکڑنے کی کوشش کی، لوگوں کے درمیان بچوں کے ساتھ معاملہ دیکھیے آپ کا، ایک تو ہم عام معمولی انسان ہیں، بچوں کے ساتھ کسی طرح ہنس کھیلنے مذاق کرنے کوئی معمولی بات نہیں، بڑا آدمی اتنی حیثیت کا، تو وہ نواسے تھے بھاگنے لگے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ بھی پیچھے بھاگے، یوں ہاتھ کر لیے، ادھر بھاگ رہے اس کو روک رہے ہیں، ادھر روک رہے ہاتھ یوں کیے ہوئے، یہاں تک کہ پکڑ لیا، مزاح فرمایا، پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ یوں رکھا، ایک ہاتھ پیچھے رکھا، بوسہ دیا، کہا یا اللہ میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور جو اس کے ساتھ محبت کرے تو اس پر رحم فرما۔ لوگوں کے درمیان بچوں کے ساتھ یہ شفقت بڑا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، حسن حسین دونوں آ گئے، تقریر کے درمیان خطبے کے درمیان حسن حسین لوگوں کو پھاندتے ہوئے آ رہے ہیں، حضور سے رہا نہیں گیا، آپ نے خطبہ روک دیا، آگے گئے، دونوں نواسوں کو اٹھا کر لائے، ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر کہا اے لوگو، اللہ فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو تو مال ہے یہ تمہاری اولاد ہے، یہ آزمائش ہے، یہ واقعی آزمائش ہے۔ دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، اتنی اہم چیز، اور میرے نواسوں کو بچوں کو میں نے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، صبر نہیں کر پایا، ان کو اٹھا کر لایا اور یہاں بٹھا دیا۔ اللہ کا فرمان بالکل سچ ہے۔ مجمع میں اس طرح بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا، یہ نواسے تھے۔ میں اگر آپ کے بچوں میں، چونکہ بچے آپ کے جو بچے تھے ان کا جلدی انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم تھے، کسی کے ہاں ان کو دودھ پلانے کے لیے رکھا ہوا تھا، مدینے کے پاس میں اوالی آبادی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، وہاں جایا کرتے تھے، ان سے گھر والوں سے کہتے تھے میرے بیٹے ابراہیم کو دو، ابراہیم کو گود میں رکھتے تھے، یوں سونگتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اور پھر اس طرح پیار کر کے لاڈ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ وہ کچھ بڑی بھی ہو گئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، اپنے داہنی جانب بٹھایا کرتے تھے، داہنے جانب بٹھانا عزت کی بات ہے، داہنی جانب بٹھایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی پیشانی پر بوسہ بھی دے دیا کرتے تھے، اور سفر پر جا رہے ہیں تو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، سفر سے آ رہے ہیں تو ملاقات کے لیے فاطمہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ تھا۔ اب آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بچوں کے ساتھ، یوں کہیے دوسروں کے بچے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ سب شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، سب پیار کا معاملہ کرتے ہیں، سب لاڈ کرتے ہیں، سب ان کو کھلاتے ہیں، لیکن غیر کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا
کہ میں صرف اپنے بچوں کے لیے رحمت بن کرنے آیا ہوں، میں تو سارے جہاں کے بچوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، جو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہاں والوں کے لیے میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اچھی عادت تھی اور ایک معمول تھا صحابہ کا کہ جب کبھی ان کے ہاں بچہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، چھوٹے بچے، اور حضور اس کو گود میں لے لیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کی گود میں ہے اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا، نہیں، حضور ان بچوں کو اپنی گود میں لیتے تھے، اور گود میں لینے کے بعد تحنیک فرمایا کرتے تھے، گھٹی دیتے تھے، جس سے گھٹی کہنا کہتے ہیں۔ اب تو یہ معمول ختم ہو گیا، ورنہ اب سماج اور خاندان کے جو بڑے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے، چاہے مرد ہو چاہے بوڑھی عورت ہو، جو نیک ہوا کرتی تھی، بچوں کو ان کے پاس لے جایا کرتے تھے اور تھو تھو کر کے تھوک ان کے ذرات چھوٹے بچے کے منہ میں ڈالا کرتے تھے، تاکہ اس کی بزرگی، اس کی نیکی کی برکتیں اس میں آئیں۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بچوں کو لایا کرتے تھے، آپ گود میں اٹھایا کرتے تھے، پھر تحنیک فرمایا کرتے تھے، یعنی کھجور کو اپنے منہ سے چبا کر باریک کر کے پھر بچے کے منہ میں دیا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک عربی میں، اور اسی کو اردو میں کہتے ہیں گھٹی دینا۔ یہ حضور گھٹی دیا کرتے تھے، اور پھر اس پر جب علماء نے تحقیق کی اور جو جدید سائنس سے ریسرچ کیے کہ بچے کے منہ میں پہلی مرتبہ حضور کھجور کو، جو میٹھی چیز ہے، وہ کیوں دیا کرتے تھے، اس کے کیا فائدے ہیں، آپ بھی آج سرچ کر لیں، آج کل آسان ہو گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا شوگر لیول کیا ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالنے کو کیوں کہا ہے، آپ کے سامنے ساری تحقیق آ جائے۔ تو حضور وہ تحریک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لیا، کھجور منگوائی، اس کو چبایا اور اپنے منہ میں سے نکال کر بچے کے منہ میں اس کو گھٹی دی، اور پھر اس کا نام ابراہیم رکھا کہ اس کا نام ابراہیم رکھنا ہے، اور ودعا لہ بالبرکہ، اس بچے کے لیے برکت کی دعا دی۔ ایک موقع پر چھوٹے بچے کو لایا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گود میں لے آئے، اللہ کے نبی نے کہا مجھے دے دو۔ بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اب وہ شرمسار ہو رہے ہیں کہ بچے نے حضور کے پاک جسم پر اور کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ حضور نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی منگوایا اور اس پر پانی ڈال دیا۔ یعنی معلوم تھا کہ بچے پیشاب کر دیں گے، اور بچے عام طور پر کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ شفقت کا اور رحمت بھرا برتاؤ آپ کا یہ تھا، آپ بچوں کے ساتھ اتنی نرمی سے، شفقت سے، الفت سے اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ خالد ایک چھوٹی بچی ہے، وہ بعد میں بیان کرتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں گئی، اس دن جو میرے فراق پہنے ہوا تھا، جو اوپر کرتا وہ پیلا تھا، زرد تھا، پیلا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا سنا سنا سنا، سنا کا مطلب بہت خوبصورت لگ رہی ہو بچی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نے ایک کپڑا منگایا، وہ ان کو دیا، بچی کا کپڑا منگایا ان کو دیا، اور کہا اخلقی و ابلی، اخلقی و ابلی، اس کو پہنو، اس کو اور پرانا کرو، اس کو بوسیدہ کرو۔ یعنی یہ دعا تھی لمبی عمر کی کہ یہ کپڑا بوسیدہ ہوگا، بہت پرانا ہوگا، بہت زیادہ چلے گا، تمہیں اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بچی کہتی ہے حضور نے جب اتنا شفقت بڑا معاملہ کیا تو بے تکلف ہو گئی۔ حضور کے یہاں پر مہر نبوت تھی، نبوت کی مہر تھی، تو جا کر وہ بچی آپ کی گردن اور آپ کے مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ بچے بچے ہوتے ہیں تو باپ نے اس کو ڈانٹنا چاہا، حضور نے کہا ماں چھوڑ دو اس کو، یہ بچی ہے، اس کو کھیلنے دو۔ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ بچی کھیل رہی ہے اور آپ اسے کھیلنے دے رہے ہیں۔ کہاں آپ کی اتنی بڑی ذات اور کہاں بچے، لیکن آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے بچوں کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ نمونہ رکھا ہے کہ شفقت کا معاملہ کس طرح کیا کرتے ہیں۔ ایک صحابی محمود ابن ربیع، محمود ابن ربیع 5 سال کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی ان کے گھر میں، حضور وہاں تشریف لے گئے۔ گھر کے باہر جہاں پانی تھا، کنواں تھا، جو بھی تھا، پانی رکھا ہوا تھا۔
محمود بن ربی کہتے ہیں میں 5 سال کا تھا، حضور ہمارے یہاں دعوت پر تشریف لائے، آپ نے ڈول سے پانی نکالا، پانی نکالنے کے بعد پینے کے بعد اپنے منہ میں کچھ رکھا، میں سامنے کھڑا تھا تو اپنی منہ کی پچکاری مجھ پر ڈال دی، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آج بھی کہ میرے لیے کتنی سعادت کی بات ہے کہ حضور نے اپنے منہ کی پچکاری پانی مجھ پر ڈال دی۔ اب یہ بچوں کے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں، مزاح فرما رہے ہیں، دل لگی فرما رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میرا ایک بھائی تھا، اللہ کے نبی عام طور پر ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، میرا ایک بھائی تھا یکنہ ابا عمیر، اس کی کنیت تھی ابو عمیر، اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جس کو نغیر کہا جاتا تھا، بچے چڑیا پکڑ لیتے ہیں کوئی پرندہ، تو پرندہ پال رکھا تھا، وہ کھیلا کرتا تھا اس کے ساتھ۔ ایک مرتبہ وہ پرندہ مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو اللہ کے نبی عام طور پر جب آیا کرتے تھے تو کہتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہارا وہ پرندہ کہاں گیا، تمہارا وہ پرندہ کہاں گیا۔ ایک مرتبہ آپ آئے تو دیکھا کہ بچہ بالکل غم میں بیٹھا ہے، بہت افسردہ بیٹھا ہے، افسردہ اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ پرندہ مر گیا تھا۔ اللہ کے نبی آئے، یہی پوچھا کہ بھائی اے ابو عمیر ما فعل النغیر، تمہارا وہ پرندہ کہاں گیا بتاؤ۔ اب دیکھو ایک بچے کی دلچسپی کی جو چیز ہے، بڑے لوگ بچوں کی دلچسپی کی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اس لیے کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ان دلچسپیوں میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی بچے کی دلچسپی کی چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں، استفسار کر رہے ہیں، اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں، ارے بھائی تمہارا وہ پرندہ کہاں گیا، اتنے غمزدہ کیوں بیٹھے ہو؟ گھر والوں نے کہا رسول اللہ وہ پرندہ مر گیا ہے، اس وجہ سے یہ غمزدہ بیٹھا ہے۔ آپ نے اس بچے کے ساتھ مزاح فرمایا تاکہ تھوڑے اس کے دل کا غم ہلکا ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ، جو صحابہ کے بچے تھے ان کے ساتھ دل لگی کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب تشریف لایا کرتے تھے تو خصوصی طور پر بچوں کو توجہ دیا کرتے تھے۔ حضور کا ایک ارشاد ہے، حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا جب سفر سے واپس آؤ تو واپس میں بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کے آؤ، اگر کوئی چیز میسر نہ ہو تو ایک چکنا سفید چمکتا ہوا پتھر ہی لے آؤ، بچے اس سے کم کھیلیں گے۔ بچوں کے ساتھ آپ دیکھیے، بچے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر والے کہیں سفر پر گئے جب واپس آئیں تو ہمارے لیے کچھ ضرور لے کے آئے، تو حضور نے اتنی تاکید کی۔ اور جب حضور سفر سے واپس آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے بچے آپ کی طرف لپکا کرتے تھے، دوڑا کرتے تھے، خاص طور پر خاندان کے جو بچے تھے وہ سب دوڑا کرتے تھے، حضور کے استقبال کے لیے سامنے جایا کرتے تھے۔ حضرت جعفر کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو ہم بچے بھاگے حضور کی طرف، میں سب سے آگے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے آگے بٹھا لیا، اتنے میں حسن حسین میں سے کوئی آ گیا، نواسوں میں سے، تو آگے تو دوسرے کے بچے تھے، بٹھا لیا تھا، اپنے نواسوں کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا، اور اس حال میں ہم سواری پر سوار ہو کر گھر آئے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے۔ مکہ فتح ہونے کا مطلب یہ کہ کفر کا آخری قلعہ ڈھہ رہا ہے، بڑا افراتفری کا ماحول تھا، لشکری تھے، مجاہدین تھے، لڑنے والے تھے، بہت شور ہنگامہ رش تھا۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی بچوں کو نہیں بھولے، مکے میں فاتحانہ شان کے ساتھ آ رہے ہیں، فوج کی ٹکڑیاں ہیں، بٹالین، انصار کی الگ، مہاجرین کی الگ، مختلف خاندانوں کی الگ ٹکڑیاں ہیں، جھنڈے لیے ہوئے ہیں اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مخالفین میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگائیے کیسا ماحول رہا ہوگا، کتنی مشغولیت کا ماحول رہا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی بچوں کو توجہ دیے بغیر نہیں رہے۔ بنو عبد المطلب کے بچے اس وقت حضور کے سامنے آئے، اس موقع پر انہوں نے کہا بچے ہیں آتے رہیں گے، ہم آگے بڑھتے رہیں، لشکر کے ساتھ نہیں، بچوں کو اپنے آگے پیچھے سواری پر بٹھا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نمونہ دیکھیے، آپ کا عمل دیکھیے، بچوں کے ساتھ آپ کی یہ رحمت دیکھیے اور شفقت بھرا یہ معاملہ دیکھیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بچوں کے ساتھ معاملہ ہے، اور پھر غیر مسلم بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت دیکھیے۔ ایک یہودی بچہ تھا، حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، بیمار پڑ گیا، جب بیمار پڑ گیا تو حضور چل کر اس کے گھر گئے۔ یہود مسلمانوں کے لیے اس وقت بھی سب سے زیادہ دشمن تھے اور آج بھی،
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، دشمنی میں سب سے زیادہ کٹر مسلمانوں کے لیے یہودی ہیں، پھر مشرک ہیں، مورتی پوجا کرنے والے، پھر عیسائی تیسرے نمبر پر۔ قرآن کہتا ہے اس زمانے میں بھی کٹر دشمن تھے، مخالفین تھے آپ کے، لیکن بچہ بیمار ہوا ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ سر کی جانب بیٹھے ہیں، اس کی دل لگی کی باتیں کی، اور پھر کہا اے بچے اسلم، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، سلامتی پا جاؤ گے، سکون پا جاؤ گے۔ تو بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے نرمی ڈال دی۔ باپ نے کہا اطع ابا القاسم، بچے میری طرف کیا دیکھ رہے ہو، ابو القاسم محمد جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ تو اس بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی جب وہاں سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کی تعریف ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا۔ غیروں کے بچوں کی تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے، ان کی مزاج پرسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ عام بچوں کے ساتھ تھا۔ پھر آپ حضور کی سیرت دیکھیں گے، یتیم بچے دو بچے ہوتے ہیں، ان میں بھی خاص یتیم بچے، ان کے سلسلے میں آپ کی شفقت کا کیا اندازہ رہا ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم، پھر آپ نے یوں اشارہ فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جنت کے اندر۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت و مقام ہو سکتا ہے کہ حضور کی رفاقت، معیت یا آپ کا قرب جنت میں نصیب ہو جائے کہ یتیم کی پرورش کرنے والے کی ہمارے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یتیموں کے بارے میں کہ لا يعذب اللہ من رحم الیتیم ولان له فی الکلام، اللہ اس شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو یتیم پر شفقت فرمائے، یتیم بچے پر شفقت فرمائے اور اس سے نرم انداز میں بات کرے۔ لان له فی الکلام، جب اس سے گفتگو کرے تو شفقت بھری کرے، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کرے۔ آپ نے فرمایا خیر بیت المسلمین، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو، جس کی خیر خواہی کی جا رہا ہو، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے شر، سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو، اس کے ساتھ بد سلوکی کی جا رہی ہو اور اس کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ دل بہت سخت ہو گیا، سنگ دل ہو گیا ہوں، دل میں کبھی نرمی آتی نہیں ہے، شفقت آتی نہیں ہے، سنگ دلی اور قساوت کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے اور تم اپنی مراد پالو، تمہاری تمنا پوری ہو جائے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائے، کیا یہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے تو آیا ہوں، اسی کی تو شکایت کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارحم الیتیم وامسح راسہ یلن قلبک تدرک حاجتک، یتیم کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، اس کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، تمہارا دل بھی نرم پڑ جائے گا، تمہاری تمنا، تمہاری مراد بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں کہا، ان کے بارے میں اتنی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کوئی یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ اس کے لیے مال چھوڑ کے گئے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے پاس خوب مال تھا اور وہ دونوں چلے گئے یا باپ چلا گیا، وہ یتیم ہے، آپ نے اس کے سرپرست اور گارجین کو یہ تاکید کی ہے کہ من ولی یتیما لہ مال فلیتجر فیہ، جس کسی کی سرپرستی میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس یتیم بچے کا مال ہو جو اس کے باپ سے وراثت میں اسے ملا ہو، تو اس سرپرست کو چاہیے کہ وہ مال کو ایسے ہی نہ چھوڑے، اس کو تجارت میں لگائے، اس کو انویسٹ میں لگائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اس کی نکالتے رہو گے تو مال ختم ہو جائے گا۔ کہا اس سرپرست کے لیے، ولی ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ یتیم کے مال کو آگے لگائے، اس میں تجارت کرے، اس کو کاروبار میں لگائے تاکہ اس کا مال ختم نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر بچوں کے ساتھ شفقت کا، رحمت کا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں نے چند نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ سیرت کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں تو بچوں کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے شفقت کا معاملہ فرمایا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ نے صحیح فرمایا ہے اے نبی ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
میں نے پچھلے ہفتے بڑوں کے سلسلے میں حضور کی رحمت کی بھری تعلیمات کی چند نمونے پیش کیے تھے، آج بچوں کے سلسلے میں پیش کیے ہیں۔ مزید آپ اس سلسلے میں پڑھنا چاہیں تو کتابیں موجود ہیں، آج کل بہت کچھ وسائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح ہر جمعے میں ہم آگے بتائیں گے عورتوں کے ساتھ آپ کی رحمت بھری تعلیمات کیا ہیں، اور پھر پوری تفصیل ہے انشاءاللہ آگے آتی رہے گی۔ اگر آپ پورا یہ سننا چاہتے ہیں، یہ بھی سیرت ہے، یہ بھی سیرت ہے۔ لوگ عام طور پر اس طرح کے بیانات کو سیرت نہیں سمجھتے، اصل سیرت یہی ہے جو ہماری عملی زندگی میں آنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔